سوشل میڈیا دا دور ہے، جس وقت تعلیم آ رہی ہے، میں دیکھتا ہاں اکثر اوقات سارے علاقے دے اندر لوگ لکھ رہے ہیں فلاں شخص دی رسم کل خانی، یہاں اے رسم رواج نہیں، اے بلکہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور شریعت دا عمل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، کافی سارا خرچہ کیتا، خرچہ کر کے جسے لے کنواں تیار ہو گیا تے نبی علیہ السلام دی خدمت چازر ہوئے، عرض کریں دن یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قدمت قربان تھی ونجن، یا رسول اللہ کھو کھٹی گئی ہے، کنواں بن گئے، آؤ آپ دعا فرما کے افتتاح کرو چاہ۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنویں دا نام رکھیا بیار ام سعد، یعنی سعد بھی ماں واسطے کنواں، پتہ چلیا کہ مار ونجن تو بعد خیرات کا اہتمام کرنا ماں باپ دی واسطے، ایصال ثواب واسطے، کوئی خیرات کرنا، کوئی صدقہ دیونا، کوئی مسجد بنوا دیونا، پانی کا بندوبست کر دیونا، کوئی رفع عامہ کا کام کر دیونا، ایک کوئی رسم رواج نہیں بلکہ سونے نبی پاک دی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو، کل برود محشر ایک بندہ اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہو سی، اللہ رب العزت جس ویلے انہوں حساب و کتاب واسطے اپنے سامنے کھڑا کرے سی، اللہ فرشتیاں نو فرمائسی فرشتیوں اے دا نامہ اعمال چاہ کے لایا ہو، اے جڑیاں برائیاں تے جڑیاں نیکیاں اس دنیا تک کیتیاں او لایا ہو دے سامنے، اے پڑھ کے لوگاں بھی سناوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی سناوے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ جس وقت اپنا نامہ اعمال پڑھتے روک وشی اللہ دی بارگاہ چارج کرے سی، مالک میں حج کوئی نہ کیتا، اتھے حج لکھیا بھی ہے، یا اللہ میں مسجد بنوائی کوئی نہ، اتھے میرے نامہ اعمال لکھی پئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ اللہ دی بارگاہ چارج کرے سی، مالک صدقہ میں دیتا کوئی نہ، اتھے لکھیا بھی ہے، یا اللہ اتنے ختم قرآن میں کیتے کوئی نہ، اتھے لکھے پہ اتنے بیگا میں پکوائیاں کوئی نہ، میرے نامہ اعمال لکھے پہ، مالک تیرا توادہ ہے پیا، نامہ اعمال لکھنا لے بیٹھے، میرے نیکیاں تے برائیاں لکھنا لے فرشتے بیٹھے، نہ اے وعدے لکھ دے نہ اے گھاٹ لکھ دے، یا اللہ اے حج اے زکاتاں اے روزے اے صدقات اے نمازاں اے میرے نامہ اعمال کی میں آ گئیاں۔ اللہ رب العزت فرمائسی اے میرے بندے تو میرا کلمہ پڑھن والا ہے، تو میرے نبی کا غلام ہے پیا، تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نے ایصال ثواب واسطے خیرات کے لنگر دا اہتمام کیتا، غریباں نو کھوایا، حفاظ نو علماء نو کھوایا، فرمایا تیرے مرن تو بعد لوگاں نے تیرے ایصال ثواب واسطے مسجد چندہ دیتا۔ نبی علیہ السلام حدیث بیان فرما رہے، نبی سونے لجپال آقا فرما رہے، فرمایا اللہ رب العزت فرمائسی اس وقت جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چارج کرے سی، مالک اے نیکیاں میں کیتیاں کوئی نہ، اے آئیاں کی تویں، اللہ فرمائسی تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے خیش قبیلے والے، تیرے جانن والے تیرے پچھو ایصال ثواب کرے دے رہے گئے، اے ختم قرآن تو نہ کیتے ہیں، تیرے پچھو ختم کرائے گئے ہیں، وہ ثواب اللہ نے تیرے نامہ اعمال سبحان اللہ اس دا ثواب اللہ نے تیرے نامہ اعمال اس لکھوا چھوڑے۔ اتھے ایک چیز عرض کرنا چاہنا اس شریعت دے عمل دے اندر کچھ چیزاں رسم و رواج بھی ایسا شامل کیتیاں نے۔ مثال کے طور تے ختم واسطے میں اکثر جامع تے ورنا بھئی منجی چوی کے عملیے ادھو تے بسترہ بھی ہوندہ ہے، جناب دو ورسیرانا ہو گیا بھی، جناب ایک پلیٹ ایک لوٹا ایک کروا وغیرہ وغیرہ ختم واسطے چاہ کے آمدے نے ختم ہو گیا، چاہ کے لے گئے گھر رکھ دیتا، گھر دے استعمال واسطے۔ یاد رکھو اگر یہ چیزیں رکھنی ہیں تو پھر انہوں نے صدقہ کرو۔ یہ طریقہ رسم و رواج شامل ہو جاسی کہ تسی چاہ کے آؤ وکھا کے پھر خود استعمال کرو، لوگاں وکھاون واسطے نہیں، کامو کرو جڑا اللہ رسول دی پاک بارگاہ وچ پیش ہو گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا مسئلہ سماعت فرماؤ، خیرات کا اہتمام کرنے اس حد تک کرو جتنے حد تک گنجائش ہے۔ اے نہیں کہ فلاں سردار صاحب نے 70 دے گا پوائیاں تے میں اپنے ابے دی کل خانی تے 80 نہ پکوائیاں تے ناک کوئی نہیں بچنی، پھر وہ ناک بچن نہ بچن والی گل ہو سی، 80 دے گا دا ثواب کوئی نہ ہو لبنا۔
جے اگر چاہتے ہو کہ ابے نو ثواب ملے اما نو ثواب ملے مرن والے نو فائدہ ہوئے تے کرن والے نو فائدہ ہوئے تے پھر نیت اے رکھ اے خیرات پیا کرے نا غریب امیر بکھا رجا اے سارے کھا کے ویسن دعا کرے سن مرن والے واسطے ہی فائدہ ہے کرن والے واسطے ہی فائدہ ہے